حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ والدین کا احترام، جو کل کے درس میں بھی اسی کا ذکر تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے والدین کے لیے انسانوں کو وصیت کی ہے۔ ووصینا الانسان، انسان فرمایا، مسلمان نہیں فرمایا۔ ہر ایک انسان جو ہے فرمایا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرے جی؟ نیکی کرے، احسان کرے۔ اور وصیت کا معنی ہوتا ہے کہ آخری پیغام۔ جس طرح کوئی انسان فوت ہوتا ہے نا، وصیت لکھتا ہے، وصیت کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ پاک نے بھی آخری بات بتائی ہے کہ انسانوں کو کہ اپنے والدین کے ساتھ کبھی غلط رویہ نہیں رکھنا، ان کے ساتھ نیکی کا رویہ رکھنا ہے، احسان کا رویہ رکھنا ہے۔ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تیری ماں نے تجھے مشکل کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ اٹھایا اور تکلیف کے ساتھ پیدا کیے جنا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور تیرا اٹھانا اور تیرا دودھ پلانا 30 مہینوں کا پیریڈ ہے۔ 30 مہینے تیری ماں نے تیرے ساتھ یہ تکلیف اٹھائی ہے۔ اس میں 2 سال جو ہے وہ دودھ کے ہیں اور 6 مہینے جو ہے وہ وضع حمل کے ہیں۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، جس طرح کل بتایا کہ کم سے کم جو مدت ہے بچے کی پیدائش کی، اگر کسی کا بچہ 6 مہینے میں کے بعد پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی والدین کا بچہ کہلاتا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ جب یہ ہو گیا تو بچہ پیدا ہو گیا، پھر کیا ہوا جی؟ حتی اذا بلغ اشدہ، جب یہ اپنی طاقت کو پہنچا، وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال اس کی عمر ہو گئی، تو پھر اس کے بعد نیک جو اولاد ہے وہ اس طرح کی دعا مانگتی ہے، اپنے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، اور اپنے اولاد کے لیے، اپنے لیے، والدین کے لیے، اور پھر آگے اپنے اولاد کے لیے بھی دعا مانگتی ہے۔ تو 3 قسم کی دعاؤں کا ذکر ہے، ایک اپنے لیے، اور دوسرا والدین کے لیے، اور تیسرا پھر آگے اپنے اولاد کے لیے۔ تو فرمایا کہ قال رب اوزعنی، یہ جو خوش بخت اور نیک بخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ اس طرح دعا مانگتے ہیں کہ رب اوزعنی، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ تو نے میرے اوپر جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، روحانی نعمت یہ ہے کہ انسان نیکی پر قائم رہے، یہ روحانی نعمت ہے، اور جسمانی نعمت یہ ہے کہ انسان کا جسم ٹھیک ٹھاک رہے، بیمار نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، یہ اس کی جسمانی نعمت ہے۔ اور ایک ہے بیرونی نعمت، کہ اس کے آس پاس کے لوگ بھی اچھے ہوں، اس کے والدین اچھے ہوں، اس کے بچے اچھے ہوں، اس کے رشتہ دار اچھے ہوں، تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اگر ہر دوسرا بندہ فن خوان ہو رشتہ داروں میں
تو پھر تو نعمت پوری نہ ہوئی نا. تو فرمایا یہ بھی نعمت ہے, اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. روحانی نعمت, جسمانی نعمت اور بیرونی نعمت, فرمایا ان سب کا وہ شکر ادا کرتا ہے. کون جی؟ نیک بخت قسم کے لوگ. تو والدین کے احترام کے حکم کے بعد فرمایا کہ ان کی دعا یہ ہوتی ہے, رب اوزعنی, اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, ان اشکر نعمتک, کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں, التی انعمت علی, وہ نعمت جو تو نے ہمارے اوپر کی ہے, وعلی والدی, اور وہ نعمت جو ہمارے والدین پر کی ہے. والدین کا ملنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بعض ایسے لوگ بھی بیچارے ہوتے ہیں جن کے والدین ہی نہیں ہوتے. آج وہ پیدا ہوتے ہیں تو والدین پہلے سے فوت ہو جاتے ہیں. تو یہ والدین بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اگر والدین نہ ہوں تو ہر انسان جو ہے وہ پلے بڑے ہی نہ, بچپن میں ہی فوت ہو جائے. کس طرح کہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ بچہ کبھی کہاں سے گر رہا ہے, کبھی کہاں سے گر رہا ہے, کبھی پوڑیوں سے, کبھی چھت سے, کبھی گاڑی سے, کبھی راستے میں گر رہا ہے. تو یہ سب کون سنبھالتا ہے اس کو؟ والدین سنبھالتے ہیں. اگر والدین نہ ہو تو بیچارہ بچپن میں ہی گر کے مر جائے یا سڑ کے مر جائے. تو یہ والدین کی یہ اہمیت ہے کہ اس کی پرورش کا سبب ظاہری والدین ہے. اصل میں تو پرورش اللہ کرتا ہے, لیکن ظاہری سبب کون ہے؟ وہ اس کے والدین ہیں. فرمایا رب اوزعنی, تو یہ دعا ہر مسلمان یاد کرے اور مانگے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, اے میرے پروردگار تو نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم شکر ادا کرے اس نعمت کا جو میرے اوپر آپ نے فرمائی ہے. وعلی والدی, اور میرے والدین پر بھی یہ نعمت عطا کی ہے تو نے والدین کی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, اور اس کا بھی شکر ادا کرتے کہ تو نے مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی. کسی نے نماز پڑھ لی, کوئی سبحان اللہ کہہ دیا, ذکر کر دیا, تو کیا کہے جی الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے. بے شمار ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو نماز کے قریب ہی نہیں آتے, نہ مسجد میں آتے ہیں. یہ ایک شکر کا مقام ہے. 2 رکعت نماز اللہ نے عطا کر دی, یہ بھی شکر کا. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, اور ایسا عمل مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو جائے. تو رب کی رضا کس میں جی؟ عبادت میں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, اتنی جامع دعا ہے کہ سب کا اس میں ذکر ہے کہ میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے. تو اپنے لیے مانگنا, والدین کے لیے مانگنا, نعمتوں کا شکر ادا کرنا, اور اپنی اولاد کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. اس لیے دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, یا اللہ میرے لیے میرے اولاد اور میری بیوی بچوں کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے. یہ دعا بھی ہر مسلمان کو, اگر کسی کے گھر میں گڑبڑ ہے, کوئی ناچاقی ہے اور نافرمانی ہے, تو وہ یہ دعا کا اہتمام کرے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو یہ دعا بھی قرآن نے بتائی ہے, بلکہ جو ہم اپنی نفلی نمازیں, سنت نمازیں پڑھتے ہیں, وہ رب جعلنی کے بعد یہ ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. یہ دعائیں ہم نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہم نے تو ایک یاد کی ربنا آتنا یا رب جعلنی. تو نماز میں ہم اگر مشغول ہوں اور ذہن حاضر ہو تو یہ دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے. یا امام کے پیچھے ہیں, امام نے ابھی لمبی پڑھنی ہے, ہماری دعا ختم ہو گئی تو ختم نہ کرے, یہ اور دعائیں نہیں مانگے, پیچھے بیٹھ کے بھی آپ مانگ سکتے ہیں. یہ دعائیں آپ نماز میں بھی مانگ سکتے ہیں. فرمایا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, اے اللہ مجھے ایسے عمل کی, نیک عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو.
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے. انی تبت الیک، کہ اللہ میں تیرے طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. وَإِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تو فرما بردار لوگوں میں سے ہوں، مسلمان ہوں. فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا انعام ہے؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ان اعمال کو، نیک اعمال کو میں قبول کرتا ہوں. ان اعمال کو اللہ فرماتے ہیں ایسا نیک بخت آدمی ہو کہ ایسی دعائیں مانگے، والدین کا احترام کرے. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جو نیک کام وہ کرتا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں. ہاں جی، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی ان اعمال کو میں قبول کرتا ہوں. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اور اعمال کو بھی قبول کرتا ہوں اور ان کے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں. فی اصحاب الجنہ، یہ تو جنت والے لوگ ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شمار فرمائیں. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور یہ وہ سچا وعدہ ہے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے. وہ سچا وعدہ اللہ کی طرف سے جو اللہ ہمارے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. اور اللہ کا وعدہ سچا وعدہ، باقی وعدے وہ ادھورے وعدے یا جھوٹے وعدے. کس کا وعدہ سچا ہے جی؟ اللہ کا وعدہ. اللہ کا وعدہ سچا ہے. فرمایا کہ ایسے لوگوں کے میں گناہ بھی معاف کرتا ہوں، ان کے اعمال کو بھی قبول کرتا ہوں، اور فرمایا کہ یہ جنتی لوگ ہیں. فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی، اللہ کا یہ سچا وعدہ کانوا یوعدون جو کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا ہے. اللہ ہمیں بھی، اور ان ایسے جو لوگ ہیں، یہ آیت جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صادق آتی ہے کہ آپ بھی مسلمان، آپ کے والدین بھی مسلمان، اور آپ کی اولاد بھی مسلمان. یہ جو آیت ہے خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صادق آتی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.